اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حدیث میں ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ آج ہم حروف مقطعات کے بارے میں پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ بتاتی چلوں کہ قرآن پاک میں کل 14 حروف مقطعات ہے۔ حروف مقطعات کا ایک ایک حرف جو ہے الگ الگ پڑھنا ضروری ہے، اور اس کا فلسفہ جو ہے اور ان کا مطلب پروردگار عالم اور محمد و آل محمد ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ لہٰذا حق ہے کہ قرآن پاک کا ایک ایک حرف جو ہے جس طرح سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے ویسے پڑھا جائے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کو اس کے صحیح اعراب و حرکات اور تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو آئیے ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اب چونکہ لام کے اوپر مد ہے اور مد کو جب ہم لام کو لمبا کریں گے تو لمبا کر کے آواز کو کھینچ کے پھر ہم نے میم ساکن، چونکہ میم کے اوپر تشدید ہے، اس کو لام کو لمبا کر کے ہم نے میم ساکن کو ملانا ہے اسی لام کی آواز کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم نے میم کی مد کو ادا کرنا ہے۔ تو آئیے دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ الف لام میم۔ اب ہم دوسرا لفظ پڑھتے ہیں۔ دوسرا لفظ الف لام میم صاد۔ الف لام میم صاد۔ اب تیسرا لفظ ہم ادا کرتے ہیں۔ الف لام را۔ را کو تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور لام کے اوپر چونکہ مد ہے اور یہ جو بڑی مد ہے اس کو ہم کم از کم 5 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ الف لام را۔ الف لام میم را۔ اعادہ کرتے ہیں۔ الف لام میم را۔ اگلا لفظ ہے کاف ہا یا عین صاد۔ اب ہا اور یا کو ہم نے برابر کا لمبا کرنا ہے، ایک ایک الف کی حرکات کے برابر، یعنی کہ اگر کسی حرف کے آگے الف آ جائے تو جتنی مقدار میں ہم نے الف کو لمبا کرنا ہے، الف کو پڑھنا ہے، اتنی ہی مقدار میں ہم نے کھڑی زبر کو پڑھنا ہوتا ہے۔ دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد۔ طٰ طا سین میم۔ اعادہ کرتے ہیں۔ طا سین میم۔ چونکہ میم کے اوپر شد ہے اور شد والا در حقیقت 2 حروف ہوتے ہیں، ایک میم ساکن ہے یہاں پہ، ایک میم کے اوپر
مد ہے تو اس کو یعنی کہ یہ 2 میمز ہیں، اس لیے ہم نے سین کو لمبا کر کے اس کی آواز کو میم ساکن سے ملا کے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک آخری میم کو ہم نے مد کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دوبارہ سے پڑھتے ہیں، تو سین میم۔ اگلا لفظ ہے تو سین۔ تو کو ہم نے 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے سین کو تقریباً 4-5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ تو سین، یعنی کہ ہماری سین کی آواز جو ہے وہ تو سے زیادہ لمبی ہونی چاہیے۔ تو کو فقط ہم نے 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، تو سین۔ اگلا لفظ ہے یاسین، یاسین۔ صاد، حامیم، حامیم۔ عین سین قاف۔ اب عین، سین اور قاف ان تینوں کے اوپر مد ہے، اور ان تینوں کو برابر کا ہم نے لمبا کرنا ہے، یعنی کہ ہم نے تقریباً 4-4-5-5 الف کے برابر آواز کو کھینچنا ہے، اور آخری قاف کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، قاف کی آواز کو بے قلقلہ کرنا ہے، اور قاف کا مخرج جو ہے وہ ہم نے زبان کے آخری حصے کو لحاظ کے ساتھ اوپر کے تالو کے ساتھ جب لگائیں گے تو یہاں سے حرف قاف ادا ہوتا ہے، اس لیے قاف، یہ قینچی والے قاف کو ادا کرتے ہوئے آواز ہماری موٹی ہونی چاہیے۔ دوبارہ سے پڑھتے ہیں، ہا، حامیم۔ توجہ فرمائیے گا، دوبارہ سے پڑھتی ہوں، حامیم، عین سین قاف۔ اگلا لفظ ہے حامیم۔ ہا کو ہم نے 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، چونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ حامیم۔ حروف مقطعات کے آخری 2 حروف قاف، نون۔ اب قاف کے اوپر بھی مد ہے، اس کو ہم نے 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، آواز کو کھینچنا ہے، اور نون کو بھی اسی طرح ہم نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ قاف، نون۔ تو آج کا لیسن ہمارا تمام ہوا۔ آپ سے التماس ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ میں پھر جو ہے ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔